अस्सलाम वालेकुम मैं एवरीवन उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है टूल्स ऑफ टेस्टिंग। देखें, टेस्टिंग एक अम्ब्रेला टर्म है, एक पूरा प्रोसीजर है और उस प्रोसीजर में कुछ टूल्स यूज़ होते हैं जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली जानते हैं कि ये टेस्टिंग टूल्स, ये टूल्स ऑफ टेस्टिंग होता क्या है। टूल्स ऑफ टेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट that supports one or more test activities, right from planning requirements, creating a build, text execution, defect lodging and test analysis. तो ये जो पूरा प्रोसीजर है उसमें ये हेल्प आउट करते हैं, कुछ टूल्स होते हैं, तो ये टूल्स ऑफ टेस्टिंग कहलाते हैं। यहाँ पे इनकी कुछ मेजर कैटेगरीज हैं। टेस्ट, बेसिकली टेस्ट एक इटसेल्फ एक टूल है। इंटरव्यू, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, पोर्टफोलियो, केस हिस्ट्री डाटा, रोल प्लेइंग। अब ये जो टेस्ट टेकर है उसके लिए कुछ टूल्स हैं टेस्ट के पूरे प्रोसीजर में। इसके अलावा सॉफ्टवेयर जो होते हैं टेस्टिंग के, उसके अंदर भी कुछ टूल्स इस्तेमाल होते हैं, तो वो एक अलग डिबेट है। हम ये जो एक साइकोलॉजिस्ट से रिलेटेड जब वो टेस्ट कंडक्ट करता है, या कोई भी आप टीचर हैं तो एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं, तो पूरा वो जो प्रोसीजर है उसमें कुछ टूल्स होते हैं। ये वो टूल्स हैं। देखते हैं टेस्ट एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है। टेस्ट बेसिकली अ मेजरमेंट डिवाइस, किसी भी चीज़ को जो टेस्ट से रिलेटेड होती है, यानी एबिलिटी टेस्टिंग है, पर्सनैलिटी टेस्टिंग है, न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है, तो उसको मैयर करने के लिए जो डिवाइस है उसे टेस्ट कहते हैं। अब मेजरमेंट डिवाइस आर टेक्निक यूज टू क्वान्टिफाई बिहेवियर इन द अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिडिक्शन ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट इज़ अ टेस्ट ऑफ आइटम्स डिजाइन टू मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स दैट कंसर्न टू बिहेवियर। दो किस्म के बिहेवियर होते हैं, ओवरट और कवर बिहेवियर, ये पहले हम देख चुके हैं। तो दूसरा जो बड़ा टूल है वो है इंटरव्यू। इससे बहुत ज़्यादा डाटा हासिल किया जाता है, टेस्टिंग का अमल इससे बहुत ज़्यादा होता है। मेजर आपने देखा होगा ज़्यादातर दो ही टेस्ट होते हैं, एक रिटन टेस्ट होता है या नॉन वर्बल टेस्ट होता है, ठीक है, और दूसरा इंटरव्यू टेस्ट होता है। An interview is essentially a structured conversation where one participant asks questions and other provide answers. ये एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जब सिलेक्टिंग होती है जॉब्स की या किसी भी किस्म का जो प्रोसीजर होता है, उसमें इंटरव्यू बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसमें आपकी अपनी फिजिकल अपीयरेंस होती है। द वर्ड इंटरव्यू रेफर्स टू वन ऑन वन कन्वर्जेशन बिटवीन एन इंटरव्यूअर एंड एन इंटरव्यूवी, यानी इंटरव्यू जो दे रहा है और जो ले रहा है उसके दरमियान एक वन टू वन टॉक होती है। उसमें फिजिकल अपीयरेंस और फेस टू फेस टॉक होती है। उसमें पता चलता है कि ये बंदा है क्या। चेहरा देख कर नॉन वर्बल इसमें टेस्टिंग होती है कि आपको देखा जाता है आपका बिहेवियर कैसा है, आप कैसे बैठते हैं, बात कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों का जायज़ा लिया जाता है। एन इंटरव्यू मे आल्सो ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन इन बोथ डायरेक्शंस, वर्बल एंड नॉन वर्बल एनालिसिस। नेक्स्ट टूल है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। अब जो टेस्टिंग का अमल है उसमें ये बहुत बड़ा टूल है। द मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन MSE is an important diagnostic tool in both neurological and psychiatric practice. MSE is used to describe a patient's mental status and behaviors, both quantitatively and qualitatively, at a specific point in time. It includes descriptions of the patient's appearance and general behavior, level of consciousness and attentiveness, motor and speech activity, mood and affect, thought and perception, attitude and insight। यानी ये सारी चीज़ें आप क्योंकि साइकोलॉजिस्ट को इस बात का इल्म होता है, ये वैसे भी नॉर्मल इंसान को पता होता है कि ये बंदा जो है ये मेंटली नॉर्मल है या एब नॉर्मल है। आपका बिहेवियर जो आप जब बैठते हैं तो आपका वाजह और होता है। जो मेंटली डिसऑर्डर्स का शिकार होते हैं या जिनका मेंटली स्टेटस एक जगह पे स्टेबल नहीं होता, तो वो कुछ हरकतें करते रहते हैं, वो बात को रिपीट करते रहते हैं। इस तरह की हरकत तो सकनात से वाजह हो जाता है। तो जब टेस्टिंग का अमल हो रहा होता है उसमें फिर इन सारी चीज़ों का भी जायज़ा लिया जाता है कि ये बंदा नॉर्मल है या एब नॉर्मल है। बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन ये एक बहुत बड़ा टूल है इटसेल्फ। बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन इज द सिस्टमैटिक recording of behavior by an external observer. The systematic nature of behavioral observation is characterized by detailed procedures designed to collect reliable and valid data on client behavior and the factors that control it.
اس کی آگے مزید ٹیکنیکس ہوتی ہیں بیہیورل، جو اس میں آپ نیچرل انوائرمنٹ میں کر سکتے ہیں یا ان نیچرل انوائرمنٹ میں. اوکے. تو اس کے علاوہ ایک اور ٹول ہے پورٹ فولیو. پورٹ فولیو سے مراد یہ ہے کہ ایک اسپیسیفک کسی بھی جاب کے لیے، کسی بھی پرپس کے لیے آپ جا رہے ہیں، تو اس میں آپ کی جتنی بھی اس سے ریلیٹڈ ڈیٹا ہے، جو آپ نے ماضی میں اس سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کی ہیں، سرگرمیاں دی ہیں یا کوئی کورسز کیے ہیں، تو وہ سارا آپ کا ریکارڈ ہوتا ہے اس اسپیسیفک فیلڈ کے اندر. Your portfolio is the single most important aspect of your application. Your portfolio must be oriented specifically to the one major for which you are applying. لائک یہاں پہ میں نے ایک سائیکولوجیکل پورٹ فولیو کو ڈیفائن کیا ہے. یور سائیکولوجیکل پورٹ فولیو کنسسٹ آف یور آئیڈینٹی، یور ریلیشن شپ اینڈ یور پرپز. اینڈ دوز آر دا تھری تھنگس دیٹ آر ایٹ stake when you retire. She said it's easy during working years to define yourself by job title, but identity can become a challenge in retirement. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جب آپ پورٹ فولیو، اگر آپ کا بینکنگ میں ہے تو اس میں آپ کو کتنا بجٹ ہے، کتنی اکانومی ہے، کس طرح سے آپ اپنا پروسیجر اکانومی کے حوالے سے پرفارم کرتے ہیں، ساری ایکٹیویٹیز وہاں پہ آپ کی ڈیٹیل ہوتی ہے. اسی طرح ڈیموگرافک پورٹ فولیو ہے تو آپ کس ذات سے تعلق ہے، آپ کون ہیں، کیا ہیں. تو اسی طرح سی وی، اور اس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ سی وی میں آپ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ڈیٹیل دیتے ہیں، لیکن اس میں اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور ابھی ایک پروفیشنل لائف میں نہیں آئے تو آپ کے کچھ پورٹ فولیوز بنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیس ہسٹری ڈیٹا. کیس ہسٹری یہ وہ جو اسپیسیفک کیس ہے اس سے ریلیٹڈ جتنا بھی پیچھے پرابلمس ہیں، یا وہ پرابلم کہاں سے شروع ہوا، اس میں کیا اتار چڑھاؤ آئے، آپ نے کہاں کہاں سے اس کا علاج کروایا، وہ سارے اس کے اندر ایک ہسٹری لی جاتی ہے. کلائنٹ سے ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے، پھر اس کو ڈائگنوز کرنا آسان ہو جاتا ہے. ریکارڈ آف انفارمیشن ریلیٹڈ to a person's psychological or medical condition, used as an aid to diagnosis and treatment. A case history usually contains test results, interviews, professional evaluations, and sociological, occupational, and educational data, also called patient history. Okay. تو یہ پیشنٹ کی ہسٹری بھی ہوتی ہے کیس ہسٹری. اس کے بعد رول پلینگ. اب جو وہ کلائنٹ آیا ہوا ہے اس کا کیا رول ہے. رول پلینگ از دا چینجنگ آف ونس بیہیویئر ٹو ازیوم اے رول، either unconsciously to fill a social role or consciously to act out an adapted role. اب یہ بہت اڈیپٹڈ اور نان اڈیپٹڈ کا فرق ہے. کانشیس اور انکانشیس کی ڈیبیٹ ہے. انکانشیسلی مثلاً آپ بنے ہیں ٹیچر، نیچرلی آپ کے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ آپ اچھا ٹیچ کر سکتے ہیں، اور کانشیسلی یہ ہے کہ آپ کو وہ ٹیچر والا رول اڈاپٹ کرنا پڑے. اب جب آپ اڈاپٹ کریں گے تو پھر آپ اچھے ٹیچر نہیں ہوں گے، بس رسماً کرسی پہ بیٹھے ہوں گے، تو پھر آپ کا وہ رول نہیں ہوگا جو ایک نیچرل جو ٹیچر جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی ہے وہ رول پلے کرنے کی. تو پھر یہ آپ کے لیے جنگ ہے، ایک بہت بڑی جنگ ہے. اگر آپ ٹیچر بن گئے ہیں یا بنا دیے گئے ہیں، آپ ویسے نیچرلی اس کے لیے اس رول کے لیے نہیں بنے، تو پھر آپ کو بین الاقوامی اصول اور ایک ٹیچر کے اندر جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ اپنانی پڑیں گی، ورنہ آپ کو کوئی ٹیچر نہیں کہے گا، بلکہ بچے جب اسکول سے باہر نکلیں گے تو آپ کو برا بھلا کہیں گے کہ یار اس بندے کو کس نے ٹیچر بنا دیا، اسے بولنے کی تمیز نہیں، اسے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. تو آپ اپنے اندر وہ چیز لے کر آئیں. اگر آپ ٹیچر قدرتی طور پر نہیں بھی ہیں لیکن آپ بن گئے ہیں تو ٹھیک ہے. تو یہ ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ آپ رول کیسا پلے کر رہے ہیں، کہ آپ اس رول کے لیے بنے بھی ہیں یا نہیں بنے. اس میں رول ماڈل آپ تلاش کریں. بہترین رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ ان کی زندگی کی اسوہ حسنہ کو پڑھیں. اگر آپ مسلمان ہیں تو غیر مسلم بھی ہیں تو آپ ان کی زندگی کو پڑھیں، تو ہر ایک پہلو میں آپ کو پتہ چلے گا تاجر کیا ہوتا ہے، باپ کیا ہوتا ہے، بیٹا کیا ہوتا ہے. آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ انکل کیا ہوتا ہے، سیاستدان کیا ہوتا ہے، دوست کیا ہوتا ہے، امام کیا ہوتا ہے، لیڈر کیا ہوتا ہے. یعنی غرض آپ کچھ بھی کسی بھی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے تو آپ ان کی زندگی کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک اچھا سوٹیبل جو رول ہوتا ہے، اسوائے حسنہ، بہترین اسوائے حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ہر رول کو پلے کرنے کے لیے آپ ان کی زندگی کو پڑھ سکتے ہیں. An example of role playing is when you pretended that your friend is your boss and you have a practice conversation in which you ask for a raise.
تو یہ ایک پریکٹس ہے کہ آپ اپنے دوست کے ساتھ ایک پریکٹس کر سکتے ہیں کہ میں آپ کا باس ہوں، اور آپ اس کے ساتھ پھر کس طرح بیہیو کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. آپ کو لوگوں سوسائٹی میں ایکسیپٹنس ہی الگ ہو جاتی ہے. جب آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو ایک الگ ایکسیپٹنس ہے، ایک الگ لیول ہے، لیکن جب آپ ٹیچر بنتے ہیں تو ایک الگ ایکسیپٹنس ہے. آپ پروفیسر بنیں، آپ اگر پولیٹیشین بنتے ہیں تو وہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ یار تم اس سیٹ پر ہو، تمہارا یہ رول ہونا چاہیے، تمہاری یہ پرسنالٹی ہونی چاہیے، پھر اس کے مطابق آپ کو اسکرپٹ ملتے ہیں. تو یہ آج کی ہماری پریزنٹیشن تھی. امید کرتا ہوں آپ سب کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگی. فائنلی تھینکس.